جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سید الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اور ان کے بیٹے سعید 13 افراد کے ساتھ مسلمان ہونے کے بعد اسلام لائے۔ پہلی ہجرت میں حبشہ میں 12 مرد اور 4 عورتوں کے قافلے کے آپ ہی امیر تھے۔ 3 مہینے کے بعد ان کو خبر ملی کہ قریش سے مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت چھوڑ دی ہے۔ مکہ کے قریب آ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی، تو وہ ولید بن مغیرہ کی پناہ میں مکہ واپس آ گئے اور چند ہی دنوں کے بعد حرم میں جا کر اعلان کر دیا کہ میں ولید کی پناہ سے نکل کر اللہ کی پناہ میں داخل ہوتا ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ 83 مرد اور 10 خواتین کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے قافلے کے امیر بنے۔ انہوں نے حبشہ میں تقریباً 5 سال گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے کی اطلاع ملی تو یہ اپنے خاندان کے ساتھ مکہ آئے۔ پھر چند دن بعد مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے اور وہاں عبداللہ بن صلحہ الجلان کے مکان پر ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الخیثم بن تہان انصاری کو آپ کا دینی بھائی بنایا۔ انہوں نے جنگ بدر میں شرکت فرمائی تو واپس آ کر بیمار ہو گئے اور سن 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو بوسہ دے کر فرمایا، تم دنیا میں اس طرح رخصت ہوئے کہ تمہارا دامن ذرا بر بھی اس سے میلا نہیں ہوا، اور جنت البقیع میں آپ کو مدفن ہونے والے صحابی ہوئے اور آپ وہ پہلے صحابی ہوئے۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چاند بنایا اور اس سے ایک نظام سے چھوڑ دیا۔ اسی حساب سے وہ نکلتا ہے اور ڈوبتا بھی ہے۔ کبھی باریک ہوتا ہے، کبھی موٹا ہوتا ہے، کبھی پورا گول ہو جاتا ہے، اور ہر مہینے کے شروع میں پچھم کی جانب آسمان میں نکلتا ہے اور ہزاروں لاکھوں سالوں سے وہ اسی نظام سے نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے۔ لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پچھم سے نکل کے بجائے پورب سے نکل آئے، یا مہینے کے شروع میں نکلنے کے بجائے غائب ہو جائے۔ یقیناً یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے ہر چیز کو ایک نظام سے جوڑ رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ قرآن پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہے: نکاح کرنا،
مسواک کرنا، حیا کرنا اور خوشبو لگانا۔ کتاب ترمذی شریف حدیث پاک 1080، روایت حضرت ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہو اللہم ارحم، اے اللہ تو اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ تو اس بندے پر رحم فرما۔ کتاب بخاری شریف حدیث پاک 445، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بندہ ایسا ہو کہ میں نے اس کو صحت و تندرستی عطا کر رکھی ہو اور اس کی روزی میں وسعت و فراوانی دے رکھی ہو اور اس پر 5 سال ایسے گزر جائے کہ وہ میرے دربار کعبہ شریف میں حاضر نہ ہو تو وہ ضرور محروم ہے۔ کتاب صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3773، روایت حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 پیاسے کبھی سیراب نہیں ہوتے، ایک علم کا پیاسا جو کبھی سیراب نہیں ہوتا، دوسرا وہ حریص جو کبھی سیراب نہیں ہوتا۔ جو دنیا کا پیاسا، وہ حریص جو کبھی سیراب نہیں ہوتا۔ کتاب مستدرک حدیث نمبر 312، روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اپنے رب کی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہوں، اور یہ مغفرت و جنت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ قرآن پاک سورہ حدید آیت نمبر 21۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کے بل لیٹ کر کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3370، روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ فائدہ، اس طرح کھانے سے معدے میں کھانا بڑی تکلیف سے پہنچتا ہے اور ہضم ہونے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا منہ کے بل لیٹ کر کھانا نہیں چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اس کے حکم کی نافرمانی مت کرو، حالانکہ تم قرآن سنتے ہو اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا کہ حالانکہ وہ کچھ نہیں سنتے۔ قرآن پاک سورہ انفال آیت نمبر 20 سے 21۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔